ایک شخص بازار میں آیا اور صدا لگانے لگا، گدا لے لو، 500 روپے میں گدا لے لو۔ گدا انتہائی کمزور اور لاغرض قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ وقت کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، علی جان 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے بولا، اتنا مہنگا گدا؟ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دیکھتے ہو۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا کہ جناب، مکہ مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر بولا، ہم گناہگار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے حیرانگی میں کہا، ہٹو، جلدی ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کرامتی گدا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور کیجیے، یہی حال ہے کچھ ہمارے معاشرے میں بس رہے کچھ جعلی سازوں اور مکاروں کا، جنہوں نے دینی اصلاحیات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔